ناچیز ہیں ہم پھر بھی بڑی چیز ہیں ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم۔ معاشرے میں نکاح آسان ہو جائے وہاں زنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جہاں نکاح مشکل ہو جائے وہاں زنا آسان ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس حوالے سے مثالیں قائم کی ہیں کہ انہوں نے نکاح کو آسان کیا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے، اہلیہ نے کہا اجی سنتے ہیں بچی ماشاءاللہ بالغہ ہو گئی ہے، اس کے نکاح کی فکر کریں۔ بچی بیٹھ کے دال چن رہی تھی، حضرت نے جیسے ہی یہ بات سنی کہ بچی بالغہ ہو گئی ہے، اس کے نکاح کی فکر کریں، حضرت وہیں سے اس بچی کے سامنے اکڑوں جا کے بیٹھ گئے اور اس کو کہنے لگے بیٹا تمہارے تایا زاد ہیں، تم اسے بچپن میں دیکھا بھی ہے، جانتی بھی ہو، تعارف بھی ہے، اگر تم اجازت دو تو تمہارا اس سے نکاح کر دیا جائے۔ بچی خاموش، انہوں نے پھر پوچھا، بچی خاموش۔ پیچھے سے اہلیہ نے آواز دی آپ بھی کمال کرتے ہیں، حیادار بچی ہے، وہ اپنی زبان سے تھوڑی کہے گی، اس کی خاموشی ہی تو اس کی ہاں ہے۔ یہ وہیں سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ وہ بچہ جس کی بات کر رہے تھے وہ مدرسے میں ہی پڑھتا تھا، اس کو بلوایا، اسے کہا بیٹا تمہارے والد نے مجھے کہا تھا کہ اگر اس کا کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کر دینا، میری بچی ماشاءاللہ بالغہ ہے، تم اسے جانتے بھی ہو، تعارف بھی ہے، اگر تم پسند کرو تو تمہارا اس سے نکاح کر دو۔ بچے نے کہا جی آپ میرے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ فرمایا اچھا پھر جاؤ وہ جو ہمارا مکان ہے آبائی مکان، اس کا کمرہ وغیرہ جا کے درست کر لو، عصر کی نماز میں نکاح ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے واپس آ گئے اور اہلیہ کو آ کے کہا کہ میں بچے کو کہہ آیا ہوں اس کو تیار کر دو، وہ ابھی دال چن رہی ہے، اس کو تیار کر دو اور عصر میں نکاح ہو جائے گا اور شام کو رخصتی ہو جائے گی۔ اہلیہ پریشان ہو گئی، آپ نے بھی کمال کر دیا، مجھے 2-4 دن تو دے دیتے، میں اس کا کوئی کپڑا بناتی، کوئی جوتی بناتی، کوئی اس کی تیاری کرتی۔ تو بڑا عجیب جملہ فرمایا یہ جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اس میں یہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو اہلیہ نے کہا جی بالکل پڑھ سکتی ہے۔ فرمایا اگر نماز پڑھ سکتی ہے تو نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ بچی دال چن رہی ہے، اس سے بھی پوچھا، بچے سے بھی پوچھا، اور عصر کے وقت نکاح ہوا اور شام کو رخصتی ہو گئی۔ یہ آسان ترین نمونہ ہمارے اکابرین نے پیش کیا۔ اب ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی نکاح میں کسی کو نہ بلائے تو، سانو تو اسے پوچھیا ہی نہیں، ہم سے بات ہی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب صحابہ کو کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے مخصوص قسم کی خوشبو ان کے بدن سے محسوس کی تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیسی خوشبو لگائی ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا ہے۔ حضور کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں لیکن اپنے نکاح میں بلا نہیں رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تم نے مجھے بلایا ہی نہیں نکاح۔ ہمارے ہاں تو جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایک دلچسپ واقعہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نکاح کے لیے پیغام بھیجتے ہیں اور پیغامبر بنایا ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فلاں گھر جاؤ، ان کی بچی کا میرے لیے ہاتھ مانگ کے لاؤ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے نکاح کا پیغام دیتے ہیں کہ میں سلمان کے لیے آپ کی بچی کا رشتہ لے کے آیا ہوں، تو آپ ان سے نکاح کر دیں۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کی خصوصیات بتائیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پھر خصوصیات بتائیں تو وہ جو گھر والے تھے انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ اگر چاہیں تو آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی میرے ساتھ کر دو۔ اب وہ جو پیغام لے کے گیا تھا نکاح کا، وہ اس بچی کے ساتھ خود نکاح کر کے آ گیا اور آ کے بتایا، اور ڈرتے ڈرتے بتایا کہ میں نے آپ کے نکاح کے لیے بات کی، انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا بھی آپ چاہیں تو آپ سے کر دیتے، میں نے ہاں کر دی تو میرا انہوں نے نکاح کر دی۔ اب ہمارے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے؟ اب وہ جو پیغام بھیجنے والے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ناراض ہوتے، لڑ پڑتے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بھیجا تو تم خود کر کے آ گئے ہو، لیکن انہوں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، اللہ نے یہ جوڑ تمہارا اور اس کا لکھا تھا، میں درمیان میں ٹانگ اڑا رہا تھا۔ یہ اخلاق تھے صحابہ کے۔ اور نکاح کو انہوں نے اتنا آسان، نکاح کو انہوں نے کھانے کی طرح آسان کیا تھا، پینے کی طرح آسان کیا تھا، اور وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بنا۔
اسی معاشرے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر القرونی قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی سکون کی زندگی چاہتا ہے، امن کی زندگی چاہتا ہے، تو وہی معاشرہ، اسی معاشرے کی پیروی کرے گا تو سکون ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔